اقلیتی برادری ہے. میرے والد ہمیشہ بالکل صحیح کہا اروڑا صاحب نے کہ میں بچپن سے اپنے والد سے یہ سنتی آئی ہوں کہ ان کو اقلیت مت کہو. یہ بالکل سچ بات ہے. اور یہ کوئی سیاسی تقریر میں وہ مجھے نہیں کہتے تھے, یہ وہ مجھے گھر پہ بھی کہتے تھے کہ آپ ان کو اقلیت مت کہو, آپ ان کو مائنورٹیز مت کہو, یہ ہمارا حصہ ہیں, ہماری پرائیڈ ہیں. اور جیسے میں نے اپنی پہلی تقریر میں جب میں چیف منسٹر الیکٹ ہوئی تو اس تقریر میں نے جب بات کی تو میں نے کہا کہ اقلیتیں, مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سر کا تاج ہے اس کو میں نے پہنا ہے, چاہے وہ کرسمس کی تقریب ہو, اب پہلی کرسمس آئے گی, چاہے وہ ایسٹر کی تقریب ہو, یا وہ بابا گرو نانک کا جنم دن ہو, یا وہ گندم کی کٹائی ہو, یا پھر وہ آپ کے کوئی بھی تہوار ہوں, دیوالی ہو, میں نے وہ آپ کے ساتھ مل کے دل سے منائی ہے. وہ میں جب مریم آباد گئی ایسٹر پہ, ہم نے کیک کاٹا, اور میں اپنے جو کرسچن بھائی اور بہن ہیں ان کے ساتھ جب میں گئی ان کے پاس تو مجھے انہوں نے یہ بتایا مریم آباد جو ہے وہ وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ ان کی آبادی ہے. تو مجھے وہاں پر لوگوں نے کہا کہ کسی بھی چیف منسٹر کی یہاں پر 127 سال میں کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں آیا. تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلیں اس کا آغاز ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں پائیں گے. میرے دل میں, میرے دماغ میں, میرے پلان میں کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی, ہم روز اس چیز کے ساتھ, میں ایز چیف ایگزیکٹو آف پنجاب, میں جو آپ کے لیے جہاں جہاں پر کوئی پرابلم آتی ہے میں اس کو ڈیل کرتی ہوں. ہم جہاں پر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, جہاں پہ یہ اندیشہ ہوتا ہے, یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو ہم وہاں پر میری پوری توجہ ہوتی ہے. پولیس کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہاں پر کہیں اگر خطرہ ہے, ایسا ہے, کوئی موب وائلنس کا خطرہ ہے, کوئی اس طرح کی کسی کی زندگی کو اقلیتی ممبرز میں سے خطرہ ہے, تو ہم فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور ان کو ہم سیفٹی تک لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی, کیونکہ یہاں مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مائنورٹی کے کسی ممبر کو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, یا وہ پارسی ہو, یا وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی ممبر ہو مائنورٹی کا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچا کر, اس کے لیے مشکل پیدا کر کے کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے, تو وہ نہایت غلط سوچتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے, حدیث ہے, اور یہ ابی داؤد کی جو حدیث ہے, میں بالکل آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے مذہب میں اقلیتوں کا کتنا نہ صرف احترام ہے, بلکہ ان کو ان کی سیفٹی کا, ان کی سیکیورٹی کا, ان کی آزادی کا, ان کی فریڈم کا کتنا درس دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار جس کسی نے کسی معاہد یعنی کہ اقلیتی فرد پر ظلم کیا, یا اس کا حق غصب کیا, یا اس کو تکلیف دی, یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی, تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی طرف ہوں, میں اس کا مقدمہ لڑوں گا. اس سے بڑی اور کیا ایک گائیڈ لائن ہو سکتی ہے, اس سے بڑا حکم کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر جو اقلیتوں کا تحفظ ہے, ان کا احترام ہے, اس کی ضمانت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو دیوالی کا تہوار بھی منایا, باقی تہوار بھی اقلیتوں کے ساتھ انہوں نے منایا. انہوں نے کہا کہ جو
رب العالمین ہے وہ صرف رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا، تمام انسانوں کا وہ رب ہے، تمام مخلوق کا رب ہے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. اور میں آج نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو ہیپی دیوالی بھی کہتی ہوں، آپ کو دیوالی کی مبارکباد بھی دیتی ہوں. وہ ابھی ملک سے باہر ہیں، ورنہ میری کوشش ہوتی کہ میں ان کو بھی اس تقریب میں وہ آتے، وہ چیف گیسٹ بنتے، لیکن تھینک یو، شکریہ شکریہ. اور میں آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 1400 خاندانوں کو یہ جو عیدی ہم دے رہے ہیں دیوالی کے تہوار پہ، ایک چھوٹا سا تحفہ ہے 15,000 روپے کا 1400 خاندانوں کو جو دے رہے ہیں، یہ بہت کم ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں، آپ کو یہ اونرشپ دینا چاہتی ہوں کہ آپ میرا حصہ ہیں، آپ میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں، اتنے ہی مجھے عزیز ہیں، مجھے آپ سے اتنا ہی پیار ہے جیسے مجھے کسی اور سے ہے، پنجاب کے ہر فرد سے ہے. اور آج میں یہاں پر یہ اعلان بھی کرنے جا رہی ہوں، بہت خوش آئند بات ہے، میرا دل، میری روح اس اعلان میں شامل ہے. اس پہ ہم نے بہت محنت کی ہے. جو ہمارے اروڑا صاحب ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنے شوق سے، کتنی لگن سے ہم نے مائنورٹی کارڈ جو ہے وہ بنایا ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی دسمبر سے، میں نے آج ان کو 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے. آپ کے ادھر آنے سے پہلے میں میٹنگ لے رہی تھی اوپر، میں نے ان کو 20 دسمبر کو یہ کہا ہے کہ اس مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے، جس میں مائنورٹی کارڈ میں جو بھی اقلیتیں ہیں اکراس پنجاب اور جو نادار ممبرز ہیں اقلیت کے، جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہیں ہیں، ان کو ہم مائنورٹی کارڈ دینے جا رہے ہیں، جو 3 مہینے میں ان کو 10,500 روپیہ اس کارڈ کے تھرو ملے گا. اور ہم تقریباً 50,000 افراد سے پنجاب میں یہ شروع کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے مالی سال میں نہ صرف ہم بینیفیشریز کی تعداد، کارڈز کی تعداد، فیملیز کی تعداد کو بڑھائیں گے، بلکہ اس 10,500 کے اماؤنٹ کو بھی بڑھائیں گے. اور آج مجھے ابھی ایک بزرگ آئے تھے عیدی لینے کے لیے مجھ سے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کی جو بصارت سے محروم تھے، اور ایک تھے جن کا، میں نے ان کو پوچھا، ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تھا. آئی تھنک کسان ہیں وہ. تو ان کو، ان دونوں کے بھی میں نے نمبرز لے لیے ہیں. میں نے ان کو، ہم انشاءاللہ ہمت کارڈ میں بھی ان کو، جو اسپیشل پرسنز کے لیے ہے، اس میں بھی ان کا ہم ان کو ہمت کارڈ بھی ہم دیں گے. اور زیادہ تر جو مائنورٹیز کے حوالے سے تقاریر ہوتی ہیں، وہ رٹی رٹائی تقاریر ہوتی ہیں، رٹی رٹائی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ جو لکھ کے دے دیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں، یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو، جن کی اسٹیٹمنٹ سے آگے جا کے، بیانات سے آگے جا کے جن کی بہت ضرورت تھی. اسی لیے جب جنم دن تھا بابا گرو نانک کا، میں کرتارپور گئی. وہاں پر میں جو سکھ یاتری آئے ہوئے تھے، میں ان سے ملی، میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کا لنگر کھایا، بہت اچھا کھانا تھا ان کا.